مسافروں سے کہو رات سے شکست نہ کھائیں، میں لا رہا ہوں خود اپنے لہو سے چراغ۔ ملک محمد حیات اترا پیشے کے لحاظ سے وکیل، قومی خدمت کے لحاظ سے سیاستدان، قبیلے کے لحاظ سے اترا اور سیاسی کارنامے کے لحاظ سے فاتح خوشاب کہلاتے ہیں۔ ملک محمد حیات اترا ولد ملک فتح خان اترا 22 اکتوبر 1947 کو یونین کونسل اترا، تحصیل قید آباد، ڈسٹرکٹ خوشاب میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے تاریخ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹ یونین کے جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری اور صدر منتخب ہوئے۔ 1973 میں جور آباد میں وکالت کا آغاز کیا۔ 1974 میں ینگ لائرس بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1981 میں بار ایسوسی ایشن جور آباد کے صدر منتخب ہوئے اور آپ 5 مرتبہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خوشاب کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ 1994 میں پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور 1999 میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے۔ بار ایسوسی ایشن جور آباد کے لیے ایک عالی شان روم تعمیر کروایا اور وکلاء کی عزت و وقار کو بحال رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ چیئرمین ایگزیکٹو منتخب ہونے کے بعد بار کونسل کے دفتر کے قیام کی بھرپور کوشش کی اور فین روڈ پر 35 مرلے کا پلاٹ حاصل کیا اور وہاں دفتر کے ساتھ ساتھ وکلاء کے قیام کے لیے ایک قیام گاہ کا منصوبہ تجویز کیا۔ آپ وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں بھی پیش رہے۔ 1983 میں ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور 1997 میں پنجاب صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ ملک صاحب ہمیشہ انسانی خدمت کا چراغ ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے تھے اور انتہا درجہ کے ملنساز، منکس المزاج اور میٹھے انسان کے طور پر اپنی شناخت رکھتے تھے اور یہی ادا ان کے حلقے انتخاب کے لوگوں کو شاید پسند تھی۔ وہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے عام سے آدمی تھے، مگر اس کے باوجود خوشاب کی انتخابی سیاست میں ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ یہ وہ شخص جس سے سیاسی اختلافات سے ہٹ کر کسی شخص کو اور کوئی شکایت نہ تھی۔ ملک محمد حیات اترا ایک اچھے وکیل اور ایک بہترین قانون دان تھے اور اپنے مطالعے، مشاہدہ، تجربہ اور خدا داد ذہانت کے طور پر پارلیمانی قواعد و قوانین پر ایسی کاملانہ دسترس حاصل کی کہ بڑے بڑے برسٹر اور پارلیمانی امور کے ماہرین ان کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ ملک صاحب اندرونی طور پر مضبوط اور مستحکم آدمی تھے اور سیاسی پارٹیوں، گروہ بندیوں کے برعکس اپنی ذات اور خدمات پر یقین رکھتے تھے۔ ملک صاحب اقتدار کے ایوانوں میں رہے مگر جیسے تھے ویسے ہی رہے، یعنی پاکستانی عوام کی اکثریت کی طرح مالی لحاظ سے خستہ حال اور ایماندار۔ مالی بدعنوانیوں کے سمندر میں ان کا وجود ایک مسرت انگیز جزیرے کی مانند ہے۔ سیاست کی دنیا میں وہ دیانت کی ضرب المثل ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کو روپے پیسے کی ضرورت نہ تھی، صرف اپنی عزت نفس کی ضرورت تھی۔ اگر کہیں جانا ہوتا اور سرکاری گارڈ متعین ہوتا تو اسے رخصت کر دیتے اور ہمیشہ یہ خوبصورت جملہ کہتے کہ نہ میری ذاتی کسی سے دشمنی ہے اور نہ مجھے کوئی عوام سے خطرہ ہے۔ وہ ایک ایسے دریا تھے جنہوں نے اپنے آگے
بند باندھ کر قوم وطن کے لیے سیرابی کا اہتمام کیا۔ ان کے وجود سے پاکستانی سیاست کا بھرم قائم ہے۔ اگر پاکستانی سیاست میں ملک صاحب جیسے آدمی موجود ہوں تو اسے گھبرانے اور فرسردہ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اترا برادری میں ملک حیات اترا جیسے چند لوگ بھی پیدا ہو گئے تو اس دن برادری میں اتحاد و اتفاق کا انقلاب آ جائے گا، کیونکہ ملک صاحب نے اس برادری کے اتحاد و اتفاق کے لیے دن رات ایک کر کے خوشاب میں صدیوں سے آباد قبیلہ اترا کو اکٹھا کیا اور خوشاب میں اس برادری کا پہلا ایم پی اے منتخب ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 2007 میں خرابی صحت کی وجہ سے جب خوشاب کی سیاست کے چند وڈیرے ملک صاحب کے پاس ہے اور کہا کہ اگر آپ خود الیکشن میں حصہ نہ لیں تو پھر آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ اس پر ملک صاحب نے مدبرانہ رائے اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم کے لیے میں نے دن رات ایک کر کے اس منزل پر پہنچایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس برادری کی عزت وقار اور پگڑی آپ لوگوں کے سر پہ رکھ دوں؟ اگر میں زندہ رہا تو اترا برادری کا نمائندہ الیکشن میں حصہ لے گا، اور اگر الیکشن سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ وصیت لکھ کر جاؤں گا کہ اس اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے قبیلہ اترا کا مشترکہ امیدوار الیکشن میں حصہ لے۔ ملک حیات اترا الیکشن سے قبل فوت ہو گئے، مگر ان کے بھائی اور بیٹے نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ملک محمد اقبال اترا کی بھرپور حمایت کی۔ اس مثبت سوچ اور بلند معیار کے بل بوتے پر ملک صاحب کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ملک صاحب کی شخصیت دیکھ کر مجھے بار بار رشک آتا ہے۔ میں ان کے کردار کے بارے میں لکھتے ہوئے صحیح الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ ملک صاحب محب وطن سیاست دان کی شہرت رکھتے تھے۔ ان کا نظریہ سیاست نظریہ پاکستان سے ہم مانگ تھا۔ ملک صاحب نے اس قوم کے لیے دن رات محنت کی اور اپنی قوم کو بھی اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کسی نے جانا ہے اور وہاں جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ پاکستانی سیاست میں اور قبیلہ اترا میں ایسے لوگوں کا وجود ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستانی سیاست میں خالص نیک نامی کمانا اور اس کے سہارے زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے، مگر یہ کام انہوں نے کر دکھایا۔ کہتے ہیں زندگی میں اچھائی کبھی کبھی رنگ لاتی ہے۔ یہ بات ان کے حق میں کافی حد تک درست ثابت ہوئی۔ ان کی ذات سے نہ کوئی سیکنڈل وابستہ ہے اور نہ ہی ان پر پاکستانی خزانے کو لوٹنے کا کوئی الزام لگا ہے۔ اس لحاظ سے وہ خوش قسمت سیاستدان کہلا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک محمد حیات اترا سیاسی میدان میں مثبت سیاست کا ایک رول ماڈل تھے۔ ایسے لوگ خاندانوں میں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں زمانہ صدیوں یاد رکھتا ہے، اور ملک صاحب بھی مدتوں یاد رکھنے اور رہنے والے لوگوں کے صف میں شامل ہیں۔ ہر نظر بس اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے۔ ملک محمد حیات اترا اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے دامن ہر قسم کے داغوں سے پاک ہوتے ہیں، جن کی جیب، ہاتھ اور ماتھا کھلا ہوتا ہے۔ ان میں کسی قسم کا علاقائی یا لسانی تعصب نہ تھا اور وہ قومی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو پاکستان کو ایک سیاسی صداقت سمجھ کر اس پر یقین رکھتے تھے۔ جب ملک صاحب علاقائی اور گروہی سیاست کرنے والے پیشہ ور قوم پرستوں کے خلاف پنجہ آزما ہوئے تو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے علاقائی اور لسانی اور نسلی بنیادوں پر سیاست کی دکان چمکانے والوں کے چراغ اپنی نیک نیتی اور خدمت کے بل بوتے پر ایک ایک کر کے بجھانے شروع کر دیے۔ آج تک نہ وقت نے کسی کا انتظار کیا اور نہ ہی
زندگی نے کسی کو مہلت دی۔ آخرکار اترا برادری کا چمکتا ستارہ 14 دسمبر 2007 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اترا برادری کے ہر ذی شعور کے لیے اپنا ایک پیغام چھوڑ گیا: جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو بے رشک آئے، اور مرو تو ایسے مرو کہ موت بھی کہے ہے کون مر گیا۔